تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری ہوئی رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی چیز اوپر کی جانب نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، تو کاش ہمارا سلسلہ ہو کہ جب بھی دعا کریں نبی پاک کی ذات پر درود پڑھیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے آپ مساجد میں اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنا ہی چاہیے یقیناً، تو الحمدللہ ہماری مساجد میں ائمہ کرام کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جو پڑھتے ہیں، تو والصلاة والسلام علی سید المرسلین اس میں درود پاک ہے۔ اس کے بعد پھر دعا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر دعا کے آخر میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ پڑھ کر پھر درود پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو دعا کے شروع میں بھی درود پاک اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک، تو یہ الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہماری دعا اجابت کے زیادہ قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے درود پاک پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا، ویلکم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ پروگرام میں انشاءاللہ ہم حسب معمول تلاوت قرآن کریم، نعت پاک اور آپ کی فرمائشیں، جی ہاں بالکل اس کو بھی شامل کریں گے ہر بار کی طرح آج بھی، اور ایک اہم ٹاپک پر۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا شاندار ٹاپک ہے الحمدللہ، تو یہ آپ نے سننا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما
عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے اور اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے. آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں مانگنا جس کو انصاف کے قابل نہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں. سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں. ڈوبتوں کو جو بنا دے نہ خدا
سن کر مدعا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں، در کے داما بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہے نم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، 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 لے چلے رحمت کی جانب لذت توق حرم، عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے گے محترم، یہ تیری شان کریمی، یہ تیرا لطف و کرم، بڑھ رہے گے تیری جانب تیرے بندوں کے قدم، مدعا تیری رضا، تیری خوشی تیرا کرم، ان تمنا کا رکھنا اے خدا بندہ کرم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، میرے اللہ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ داماں سے ہر کے دھل جائے گا، یہ شرف کے روضائے شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، یہ سفر
حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو اللہ سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر باغ پر اے عدی، ہو غلامان ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، کیا مقدس اور مبارک یہ سفر ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، دنیا میں بہت سارے سفر آپ نے کیے ہوں گے اور لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا کے مختلف سفر روزانہ ہی جاری ہیں، کہیں نہ کہیں سفر ہو ہی رہا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اور مختلف سفر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں کے سفر ہوتے ہیں، اور ان سفروں کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے سفر کرتا ہے۔ مختلف طرح کے سفر دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان سفروں سے لوگوں کا کچھ نہ کچھ مقصود حاصل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کی مرادیں ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا کا ایک سفر وہ ایک عظیم سفر ہے کہ بندہ وہاں پر جانے کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، پونجی جمع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سفر کے لیے باقاعدہ رقم جمع کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ سفر ہے سفر حج، مدینے کا سفر، مکے کا سفر، ایسا پیارا سفر کہ اس کے لیے الحمدللہ عاشقان رسول کو روتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بندہ کوئی امریکہ جانے کے لیے رو رہا ہے، لندن جانے کے لیے، پیرس جانے کے لیے، یا دیگر بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے لیے بندہ جانے کے لیے روئے، تڑپے، آنسو بہائے۔ ایسا میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی آنکھیں اس وجہ سے نم دیکھی ہے کہ مدینے کا بلاوا نہیں مل پا رہا ہے۔ مدینے کب حاضری ہوگی، کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہ اس سفر کے لیے جو ہے لوگوں کو تڑپتا، لوگوں کو مچلتا، لوگوں کو روتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ لوگ یہ ہوتا نا کہ پیسے جمع کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رقم جمع کرتے ہیں۔ رقم جمع کیوں کرتے ہیں لوگ؟ بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اچھا گھر اپنا بنا ہوا نہیں ہے تو گھر اس کو بنانا، لوگ اس لیے رقم جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، BC ڈالتے ہیں، لاٹری ڈالتے ہیں، جو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں، گلک میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ مشکل وقت میں پیسہ یہ کام آئے گا، ہے
گھر میں کچھ فنکشن ہے اس کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ فنکشن ہونے والا ہے تو ابھی سے پیسے جمع کر کے رکھو تو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد یہ بڑی رقم ہوگی تو بڑے بڑے کام ہمارے آ سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ رقم جمع کرتے ہیں وہ اس لیے جمع نہیں کر رہے کہ گھر میں بچے کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، دیگر کام کرنے ہیں. رقم جمع کرتے اس لیے کہ سب سے پہلے مجھے رقم جمع کرنا ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، میرے پاس بڑی رقم جمع ہو جائے گی مجھے حج کرنے جانا ہے. یہ لوگوں کی تڑپ دیکھی ہے. بھئی مکان بنتا ہے بعد میں بن جائے گا، دیگر عیش و آرام بعد میں مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ زندگی تمام ہو جائے اور میں اس مبارک در کی حاضری نہ دے پاؤں. یہ ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ذوق ہوتا ہے. اس قدر کسی شہر کے لیے تڑپتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے تو مدینے کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ بھی خاص مکہ اور مدینہ. یہ 2 شہر جو ہیں بڑی برکت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. اور الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی سے متعلق ہے، وہ ہے حج کی باتیں. سبحان اللہ، موسم بھی بڑا پیارا ہے. اس وقت لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ حرمین شریفین کی فضاؤں میں عاشقان رسول کی تعداد موجود ہے. اور یہ مہینہ ماہ ذوالقعدۃ الحرام جاری ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر باقاعدگی کے ساتھ حج ادا کیا جاتا ہے. جی ہاں، ذی الحج، ماہ ذی الحج، جی ہاں. تو اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے باقاعدگی کے ساتھ حج ادا کیا جاتا ہے. اس مبارک مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. آج انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کس پر فرض ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہوں گی حج سے متعلق. آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے. تو میں سب سے پہلے تو یہی چاہوں گا مولانا صلاح الدین صاحب سے کہ حضور کیا فرمائیں گے حج کے تعلق سے، اور حج کی فرضیت، حج کس پر فرض ہے، اور حج کے کچھ اگر فضائل بھی آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایام حج چل رہے ہیں اور تذکرہ حج سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، بڑی سعادتوں والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا مقدر فرمایا وہ اب رخت سفر باندھ چکے ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کی بہاریں، مدینہ پاک کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، تو اس میں کامیاب ہیں. سبحان اللہ. سوال آپ نے فرمایا کہ حج کس پہ فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر حج فرض نہیں فرمایا ہے. آیت مبارکہ کی دلیل یہی ہے کہ من استطاع، جو اس بات پر استطاعت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنی فراوانی عطا کی ہے جی کہ وہ سفر حج کے جو معاملات ہیں، اخراجات ہیں، پھر ایسا بھی نہیں کہ صرف سفر حج میں جو اخراجات لگتے ہیں اسی سے جو ہے نا اگر اس کی جمع پوجی حاصل ہو گئی تو بندے پہ حج فرض ہو گیا، ایسا بھی نہیں. بلکہ جتنے دن کے لیے وہ حج کے ایام میں رہے گا، سفر حج کے دوران ہو، آنے جانے کے جو پہلے دور کے حساب سے بھی دیکھ لے، اس دور کے حساب سے بھی، تو اتنے دنوں کے لیے اپنے گھر میں جو جس کی وہ کفالت کرتا ہے، یعنی بیوی بچے ہیں اور دیگر جس کا نان و نفقہ یعنی ان کے لیے دینا ایک شخص پہ ضروری بنتا ہے، تو اپنے اہل خانہ کے لیے مناسب انتظامات کر سکتا ہے اور راستے بھی پرامن ہوں. یعنی یہ خدشات اس بات کا نہ ہو کہ راستے میں کچھ حوادث پیش آ جائیں، حادثات پیش آئیں. تو اس طرح کے اگر کچھ مسائل بھی نہ ہوں اور آنے جانے کی پوری سہولیات ان کے لیے میسر ہو اور اس کے اخراجات بھی ان کے پاس میں ہو، تو ایسے پر حج فرض ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے. اور اگر حج کسی پر فرض نہیں ہے
وہ حج کے لیے جائیں، اور اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے یا فرض حد ادا کر چکا ہے، پھر بھی اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بخشا ہے کہ وہ کئی بار کر سکتا ہے، تو بار بار اس سعادت سے مشرف ہونے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حج جو ہے نا یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی حج کرنے والا قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مناسک حج، ارکان حج جب ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس قدر مقبول ہوتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ستھرا فرما دیتا ہے، سبحان اتنا پاک فرما دیتا ہے گناہوں سے، جیسا کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر کے پلٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پہ سر ہے۔ سبحان حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پہ سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کا نصیبہ فرمایا تو وہ اب سفر کے لیے تقریباً حضرات پہنچ چکے ہیں سفر حج کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذی الحجۃ الحرام کا ماہ مبارک کیا جاری و ساری ہے کہ اب حاجی کے بھی ماشاءاللہ وارے نیارے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس ماہ ذیشان میں حج کی قافلے رواں دواں ہوتے ہوئے سب گرد کعبہ طواف سبحان اللہ۔ اور سعی کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اہل عشق جن کا نصیب چمک جائے وہ حج پر روانگی کے لیے سبحان اللہ۔ تیاریوں میں ذی القعدۃ الحرام جیسے ہی آتا ہے کہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور ذی الحج آتے آتے وہ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن بیچاروں کا کوئی سبب نہیں بن پاتا وہ یاد مکہ اور مدینہ میں روتے آنسو بہاتے اور بارگاہ الہی میں رو رو کر اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں
بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پر آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر مبارک کی بار بار ہم سب کے لیے سعادت مقدر فرمائیں۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، کاش ان خوش نصیب مسلمانوں میں ہم بھی شامل ہوں اور با ادب حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت سے مشرف ہونے کی میں کامیاب ہو جائیں۔ حجاج کرام کے مدنی قافلے دیوانہ وار مکہ اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے لگے، پھر پہلے جیسے پرکیف اور ذوق آور مناظر بھی ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بہرحال اگر آج ہم حج پر نہ بھی جا سکیں تب بھی اپنے دل میں حج کی خواہشیں رکھیں، سبحان اللہ، اور خوب رکھیں، اور بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ جیسا کہ تمہید میں آپ نے فرمایا حضرت کہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ محروم ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ بالکل ایسا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کعبۃ اللہ شریف میں حجر اسود یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، سبحان اللہ، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، سبحان اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ سبحان قرآن اللہ، کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے یعنی شعائر اللہ کی تعظیم سے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو تقوی عطا کرتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ ہو، مدینہ پاک کی گلیاں ہو، سرزمین مکہ اور مدینہ، یہ اللہ کی نشانیوں سے پر ہے، سبحان اللہ، اور سبحان یہاں پہ ایک ایک قدم، ہر قدم ایسے ہیں اور ہر قدم پہ لاکھوں منازل ہیں، لاکھوں جو ہے ولایت کی منزلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس سرزمین پر شرف بخشا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نا انہیں مقدر کا سکندر بنا دیا۔ سبحان اللہ، اگر وہ ایمان و عافیت کے ساتھ گیا ہے اور عقیدت کے ساتھ گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق صادق ہو کے گیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ لوٹاتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، آئیے میں مکہ مکرمہ کی کچھ فضائل جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو یوں اور بھی ہے جو سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مکہ شریف کے فضائل بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ ضرور سنیں گے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ سفر سبحان اللہ یقیناً بہت ہی عظیم ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے، کاش کے نصیب ہو جائے۔ یقین مانیے بڑا ہی پیارا سفر ہے۔ امیر سنت دامت برکات ملیہ اللہ کی بارگاہ میں کئی آپ نے اشعار بھی لکھے اور ایک ذوق شوق رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کا اظہار بھی کیا، اور کئی اس طرح کے اشعار پورے کلام جو ہے وہ امیر سنت کے لکھے گئے حج کی یاد پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثے ہیں کہ مدینے کی حاضری ہو، مکے کی حاضری ہو۔ ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو،
نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد لطف طواف کعبہ لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف پھر گرد کعبہ جھوم کے پھرنا نصیب ہو پھر گرد کعبہ جھوم کے پھرنا نصیب ہو آمین 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 اللہم مدینہ طیبہ کی مکہ مکرمہ کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے اور یقیناً وہ مقدر والا ہے نصیب والا ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک شہر کی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کی سعادت نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ بات چل رہی حج کی اور حج کے فضائل بھی الحمدللہ آپ نے سنے اور حج جہاں پر کیا جاتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں گرد کعبہ گھومنا صفا مروہ کی سعی کرنا یہ سارے الحمدللہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں بڑی کی برکت والے ہیں اور یقیناً جس جگہ پر جس شہر میں یہ سارے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں حج ادا کیا جا رہا ہے وہ شہر بھی بڑا ہی بابرکت ہے برکتوں والا ہے ہمارے ساتھ عارف بھائی بھی ہیں اگر کچھ مکہ مکرمہ کے فضائل عارف بھائی بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم اصل میں بیان تو آدمی کیا کرے میں پہلی چیز کہ یہ ایسا شہر ہے نا سبحان اللہ کہ مسلمان کی ایک مومن کی جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ بہت آن پیک ہوتی ہے میں اس کا لائیو ڈیمو اگر مولانا صلاح الدین صاحب سے شروع کروں کہ یہ ان کا انداز بیان ہی ہے یہ جو بھی جس انداز سے بیان کر رہے ہیں جی تو یہ شاید یہ غم مکہ ہے اور غم حج ہے یہ سال بھی ہے محروم ہی رہی ورنہ میں نے بھی اس ویکلی اجتماع جو ہوتا ہے دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ اور اجتماع میں ان کا بیان سنا تو ان کا انداز بیان مجھے یاد ہے جی تو اب جو جس انداز میں چیزوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی یہ وہ تڑپ ہے یہ وہ تڑپ ہے جو کئی بار جانے کے بعد بھی ایسی تازہ رہے گی اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ جو نہیں گیا نا اس کو تڑپ ہوتی ہے جو چلا گیا اس کو تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے ایگزیکٹلی میں یہ سمجھانا چاہتا مطلب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار بندہ نہیں جاتا ہے نا تو وہ امیجز میں دیکھ رہا ہوتا ہے دیگر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک کیوں کیفیت ہوتی ہے کہ یار بڑا سونا سوڑا یار لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے نا اور جب ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جو چاہے وہ طواف کا سینیریو ہو چاہے وہ احرام کا ہو وہ رمل کراؤڈ ہو اس کے بعد بھی وہ بندے کہنے کے لیے رمل کرنا ہے سبحان اللہ اور وہ کیفیت اور پھر وہ صفا و مروہ جانا وہاں زمزم پینا زمزم شریف کے وہ جہاں پینا وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ اور دیٹ از ایکچوئل کیفیت وہ جو ایکچوئل تڑپ ہوتی ہے جو مومن میں ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے سبحان اللہ اور یہ
کئی اور کے لیے ان معنوں میں نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک نے ایک الگ سی کشش رکھی ہے, الحمدللہ. ایک الگ سی کشش ہے جو مکہ مکرمہ کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. اور کیسا پیارا شہر ہے, فرشتوں جو ہے نا, فرشتے یہاں یوں سمجھے کہ یعنی چیزوں کے زمین کے اکرنس, زمین کی موجودگی جب ہوئی تو اس کے اراؤنڈ 2000 ایئرس پہلے جب زمین بن گئی تو اس میں ظاہر پورا پانی پانی تھا ایک ایگزسٹنس کے حساب سے. پھر وہ پانی کو چھٹا تو زمین کا اکرنس کے 2000 سال بیفور جب وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں تو اس وقت فرشتے آلریڈی مکہ مکرمہ میں تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان ایسا پیارا اس کو جو ہے نا وہ کرم حاصل ہے. پھر یوں سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو آباد کیا, اس کو محبت میں جو ہے اس کی جو ہے وہ تعمیر کرنا, حجر اسود نصب ہونا, اور یہ ساری چیزیں اس کی فضیلت کو ایسے بھی بڑھا دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. پھر اگر میں اور تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ایڈ آن کروں کہ دل کی طلب کے ساتھ ساتھ, تو مومن کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی جلوہ گری مکہ مکرمہ میں ہوئی. تو آپ کا جائے پیدائی, انفیکٹ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ یار وہ جگہ دیکھنی, چونکہ ابھی تو وہاں ایک لائبریری جو ہے وہ ہے, تو ایک ایکسائٹمنٹ. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ فضیلت تو ظاہر ہے اس کی بہت ہو سکتی ہے, لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں لوگ ورلڈ ٹور کرنا چاہتے ہیں, جہاں لوگ بجٹس بناتے ہیں کہ فلا جو ہے نا وہ کنٹری کو اتنے اتنے دن میں یہ بڑے بڑے شہر نپٹا دینے, جی ہاں, ابھی بھی بالکل ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ورلڈ ٹور الگ الگ وے میں کرنا چاہتے ہیں, الگ الگ اس کے ویزا اور اس کے اپروچز لگاتے ہیں. لیکن جو تڑپنے والا جو مومن ہوتا ہے نا, وہ اگر حج کی سعادت مل بھی جائے نا, وہ سوچتا ہے کاش اس سال بھی مل جاتی, سبحان اللہ, کاش اس سال بھی مل جاتی, کاش ہر سال ملتی رہتی, کیا بات ہے. کاش یوں جو ہے نا وہ رہے جو ہے نا وہ آنا جانا, یوں ہی آنا جانا تو یوں بالکل وہ لگا رہے. تو یہ ایکچوئل میں تڑپ ہے. بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی مجھے لگنے سے ان معنوں میں کیا ہوگا, مکہ مکرمہ کا جو اٹریکشن ہے نا وہ بہت الگ ہے, اور وہ اٹریکشن بندے کو بائی ڈیفالٹ نہیں آتا. یہ اٹریکشن اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے مومن کے دل میں, اس کو نہیں رہا جاتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے مور دین, یعنی اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ ایک بندہ کئی بار بھی جا کے نا بور ہو جاتا ہے دنیا کی کسی بھی جگہ. میں کچھ بچوں کو ڈسکس کرتے ہوئے سن رہا تھا, عید آنے سے پہلے ان کا شروع ہو گیا, یعنی جو رمضان عید میں تو لوگ گھومنے جایا کرتے تھے, بقرعید میں بھی جو تیسرا دن ہوتا ہے یا 4th ڈے جو ہوتا ہے, لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ کہیں گھوم کے آتے نہ آ رہے تو موقع ہوتا ہے. تو میں بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کاؤنٹ کرے, نہیں یار یہاں 2-3 بار ہو گیا, نہیں یار 3-4 بار ہو گیا, نہیں. بولے یار 2-3 مجھ کو کچھ یاد آئے کہ وہ ہم آفس میں موجود تھے, تو ایک اسلام میں نے وہ ذکر حج کیا, اور پھر وہ ایسا چلا کہ وہ کھانا بھی, یعنی وہ کھانا بالکل یوں تھا, اور بالکل وہ ذکر حج چل رہا تھا. تو یہ تڑپ ہے, بندہ نہیں کنٹرول کر پاتا اپنے ایموشنز. یعنی آپ دیکھیں نا, حالانکہ اتنا پیسہ لگتا ہے ابھی تو, جو اس وقت مہنگائی بھی ہے, اور ظاہر سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لاکھوں روپے ظاہر لگانے ہوتے ہیں نا حج کے لیے. یعنی بندہ عمرہ بھی اگر کرتا ہے ہمارے ملک ہندوستان سے اگر جائیں تو نارمل سمجھیے کہ 70-80-90 ہزار 1 لاکھ تک تقریباً, وہ مطلب دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ کو دینا پڑتا ہے. لیکن بندہ یعنی وہ ان پیسوں کو دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسوں کا مقدر ہے. یعنی کبھی ایک مثال ہے, کہیں ہمیں کچھ چیز خریدنا ہو بازار سے, جی کوئی اگر 2 پیسے بھی زیادہ چلے جاتا ہے نا, ایک دل کو لگتا ہے کہ یار پیسے کیوں چلے گئے. اور بندہ یہاں پر غریب بھی ہوتا ہے نا, یعنی عارف بھائی اس طرح کے لوگ میں نے دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, باقاعدہ انہوں نے گلک بنائے ہوئے ہیں, گلک گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. گلک کیوں رکھے بھائی؟ اچھا گھر میں کھانے کا صحیح سے ان کے پاس ہے نہیں, ایک ٹائم کھاتے ہیں, ایک ٹائم کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں, صحیح ہے, پہننے کا لباس صحیح سے نہیں ہے, گھر کے انتظامات صحیح سے نہیں ہے, گھر کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, گھر کو صحیح انداز سے بنانے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی بندہ پیسہ بچا کر 100 روپے 200 روپے 500 روپے بچا کر وہ 35 40 50 ہزار 60 70 ہزار کر لیتا ہے, اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان پیسوں سے ایک بار میں مدینہ دیکھ کر آ جاؤں, مکہ دیکھ کر آ جاؤں. یہ تڑپ کسی اور شہری کے لیے ہم نے تو نہیں دیکھی, ہوگی بھی نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے ہوگی بھی نہیں. میرے بہت قریبی دوست ہیں, میں نے بولا یار کچھ زیادہ سیونگ نہیں کر رہے. سیونگ کیوں نہیں کرنا ہے بھائی, کمائی رہے مکے جانے کے لیے, کمائی رہے مدینے جانے کے لیے, تو سیونگ کیوں نہیں کر رہے ہیں. یعنی حالانکہ اس کے والد صاحب آئی تھنک ممبئی میں تقریباً 30-35 سالوں سے رہ رہے ہیں, خود کا گھر نہیں ہے. میں نے اس کو یوں کنوینسنگلی کہا کہ یار گھر کے لیے کیا سوچا ہے, ساری چیزیں کما رہے مدینے جانے کے لیے, کما رہے مکے جانے کے لیے,
कब तक रहना है, कब हमारे मक्के फ्यूचर है ना मदीने में, फ्यूचर है ना मक्के में, हज करने जाएंगे वहाँ मदीने जाएंगे। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों से मिला जो सिर्फ अपने शब रोज़ गुजारने के लिए वो कुछ बेच करके अपने जो है वो काम चलाते थे। उससे मिला कहाँ के, फला मुल्क के, फला मुल्क के। तो यहाँ तो बकी चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। यकीन मानी ये मतलब वो तड़प है जो ज़बान से बयान नहीं की जा सकती है, ये वो दर्द है जो ज़बान से बयान नहीं किया जा सकता, ये वो कैफियत हैं जो जिसको ज़बान पर नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि फजाइल तो बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ तड़प पर जो है यूं अर्ज किया तो तड़प से हम लोग बहुत दूर निकल गए। और अभी भी इतना है कि अपनी बस फील शेयर करें, कैफियत शेयर करें। अल्ताफ भाई भी अगर शेयर करें, यूं अगर निकले ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना हो जाएगा कि शायद तड़प पर ही बात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। गमे मक्का पे, वो सफर हज पे, सफर उम्रा पे, खाने काबा के तवाफ पे बात हो जाएगी तो उसी पे बात हो जाएगी। ये यानी ये फजीलत जो है ना ये समझाने के लिए काफी है, वरना तो इतनी फजीलत है कि हाय यहाँ रिस्क का तकसीम होना, यहाँ दुआएं कबूल होना, और जो ईमान ताज़ा होता है ना मक्के मुकर्रमा को देखने के बाद और वहाँ की रौनक को देखने के बाद। बेसिकली आदमी दुनिया की रौनक देखता है तो उसको लगता है यार वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्सलेंट। वहाँ जाने के बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बार बार नसीब करे। क्या बात, अल्लाह बार बार बुलाए, अल्लाह बार बार बुलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नसीब करे, आमीन। और ये काश सफ़र हमारे ज़िंदगी में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बार बार हो, बार बार हो, और बार बार होता रहे। और जब आखिरी बार सफ़र हो, काश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लें और अपने कदमों में बकी शरीफ में हमें जगह अता फरमा दें। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। अल्लाह पाक की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। तो तड़प होना, मदीने की तड़प, मदीने के लिए रोना रुलाना, जो कैफियत ये सब दावत इस्लामी ने जो हमें अता की है ना, वो उसकी मिसाल आप है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस तरह के नज़ारे देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा। अभी पिछले दिनों हमारा FG इंटरनेट का बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम हुआ था, नातों के रंग, आपने देखा होगा। उसमें जो फाइनल में ये लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, मोड़ासा में जो फाइनल हुआ था वहाँ बच्चे रो रहे हैं। उनसे पूछा भाई क्यों आप रो रहे हैं? कहा कि मदीने जाना। अरे इन छोटे छोटे बच्चों को 8 साल 7 साल 9 साल के बच्चों को, उनको क्या शऊर कि मदीने जाना है, मदीने में क्या है, क्यों जाना चाहते हैं मदीने? बस ये इश्क ही ऐसा है, तड़प ही ऐसी है कि मतलब एक अजीब इश्क वाली ये तड़प है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको हकीकी मानों में ये तड़प पिछले नसीब दिनों एक फरमाए। मुबल्लिग का मैंने स्टेटस देखा, उसने जो है वो शौकिया, तो यानी शौकिया अल्लाह करे नसीब हो जाए, उसने शौकिया तौर पे एहराम खरीदा, तो बच्चे के लिए भी खरीदा। तो हासिल क्या होगा, तो उसने यानी वो यूं ज़ाहिर है चांद डिस्क्राइब हो गया कि हाँ चांद हो गया। तो भाई साहब ने एहराम की 2 चादरें, बिल्कुल वो ये रहे कंधा शोल्डर ऊपर वाला, यूँ कि हमारा हाजी तो तैयार है। और वो उसने यानी उन्होंने यूँ कैप्शन लिखा था और बच्चा यूँ कह रहा था सबको जो है वो तमाम हाजियों को सफ़र हज मुबारक हो और तमाम आशिकान रसूल को ज़िल-हिज्जा मुबारक हो। और वो अंदाज़, आई थिंक वो बच्चे की उम्र है ना 5-6 साल होगी। जी हाँ। आज का वो टाइम है कि यानी लोग नया फैशन ढूंढते हैं कि यार क्या यानी कपड़ों में नया फैशन आया हुआ है, क्या न्यू हेयर स्टाइल आया हुआ है, लेकिन ये आशिक है मक्के मुकर्रमा का आशिक है कि हज की याद में खुद भी घूमे और बच्चों को भी जो है वो इस तरह की तड़प जो है डाल रहा है। क्या बात है। अल्लाह पाक नसीब और अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे मुर्शिद मोहतरम शेख तरीक़त अमीर सुन्नत को, जिन्होंने उम्मत पर जो जहाँ बहुत सारे एहसानात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन एहसानात को हम यकीन मानिए कि कमा हक़ू अदा नहीं कर सकते उनका एहसान। उन एहसानात में से अजीम तरीन एहसान ये भी है कि इश्क़ मदीना आपने जो कूट कूट कर सीनों में भर दिया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आइए अब कलामों की सूरत में भी इंशाल्लाह हम याद मदीना करते हैं। हमारे नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह में कुछ फरमाइशें करते हैं और हमसे कुछ कलाम सुनना चाहते हैं, नाते सुनना चाहते हैं। और हमारे नाज़रीन भी माशाल्लाह जो ना बड़े प्यारे हैं, ये भी इश्क़ मदीना रखने वाले नाज़रीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे FG चैनल के जो नाज़रीन हैं, मैं आप सबको भी दाद देता हूँ कि यकीनन आप लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान मदीना हैं, आप लोग आशिकान मक्का हैं। इतने प्यार भरे अंदाज से हमारी बातों को सुनते हैं, मदीने का तज़किरा होता है। आप उम्मीद है एक तादाद ऐसी है जो रोती भी है माशाल्लाह, एक तड़पती भी है, और एक दिल में ये शौक़ होता है काश हमें भी मदीना देखने की सादत मिल जाए। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। तो ख्वाजा पीर अशरफ़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
مجھے مدینے کی 2 اجازت، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ بنت عبد القدیر جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سبحان اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ نہال احمد انصاری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، کعبہ دکھا دے مولا۔ ماشاءاللہ، یہ کچھ اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ روزانہ ہی کنٹینیو میں دیکھتا ہوں، یہ کچھ خواجہ پیر اشرفی، پٹیل سر، بنت عبد القدیر، نہال احمد انصاری، نور الدین قادری، ماشاءاللہ انس اشرفی، یہ مسلسل ماشاءاللہ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ مسلسل ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت نصیب فرمائے۔ محمد نور الدین قادری ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں علی بھائی پچھلے سال حج کرنے کی سعادت ملی ماشاءاللہ، اللہ اور اللہ پاک کے کرم، حضور پاک کے صدقے سے اللہ آپ کو، ایف جی این ٹیم کو یہ سفر نصیب فرمائے، آمین یا ربنا ارحم لنا، یہ والا کلام سننا چاہتے ہیں۔ انس اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، دامن رضا کا تھام لیا کیا برا کیا، یہ کوئی کلام ہے، وہ سننا چاہتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ ماشاءاللہ کچھ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں۔ شیخ اسرار اے سبز گنبد والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں، ایک وائس بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ۔ خالد احمد آباد سے بول رہا ہوں، مجھے کلام سنا دیجیے۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کی آواز میں، آپ کے ذوق میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ جی کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ گئے واللہ، تو زندہ گئے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے آدم سے چھپ جانے والے، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا،
حاضر گے درے دولت بگدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل ہاں رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار بے تن من جان پیدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اسی کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر
ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. بہت سارے کلام، زبردست کلام، پیارے پیارے کلام شامل کیے گئے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے آپ دیکھتے ہیں کہ علم دین بھی جہاں پر آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی سننے کا اور سنانے کا موقع یہاں سے الحمدللہ ملتا ہے. آپ بھی فرمائشیں کرتے ہیں اور ہم آپ کو کچھ نہ کچھ کلام بھی سناتے ہیں، آپ سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کے جواب بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ پروگرام اگر آپ روزانہ دیکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ روزانہ ہی چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئیں اور اس پر کچھ گفتگو ہو، تو علم دین سیکھنے کا بھی ہمارا پروگرام بہت بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ تقریباً 220 سے زیادہ ہمارے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. اگر جو شروع سے دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً اتنے سارے ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے بعد جو نتیجہ آپ کو دیتے ہیں، بہت ساری علمی گفتگو اس میں ہوتی ہے، بہت ساری اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، فرض علوم یہاں سے سکھائے جاتے ہیں اور سنتیں یہاں سے سکھائی جاتی ہیں، آداب یہاں سے سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح ہم کچھ ٹاپکس ایسے لیتے ہیں کہ جو گھریلو زندگی سے متعلق ہوں، گھریلو معاملات کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو محبتیں ہیں وہ کیسے قائم رہیں، اور جو پڑوسیوں کے ساتھ حقوق ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اگر روزانہ آپ دیکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے. حج کی باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، چونکہ موسم ہی حج کا ہے. کچھ سوالات بھی ہمارے ناظرین نے ہم سے کیے ہیں حج کے حوالے سے، اگر وہ سوالات ہوں تو ذرا اس کو چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رفیع ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے، حج میں شیطان کو کنکڑی مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ مزید اور سوال دیجیے گا، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اس کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد مختار نیو دلی سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر الوداعی طواف کے واپس آ جاتا ہے تو کیا اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سوال کیے ہیں. اس سے پہلے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو جمرات ہیں شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، اور دوسرے جو الوداعی طواف کے بغیر کوئی بندہ آ جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آفاقی حاجی پر طواف رخصت جو ہے نا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی حاجی طواف رخصت یعنی طواف وداع نہیں کر سکا تو اس پہ دم واجب ہے. اور ہاں جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا ہو واپس آئے اور طواف کریں. اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں، بلکہ دم کے لیے جانور حرم بھیج دے. صحیح. اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے. اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا. صحیح. یعنی اگر کوئی حاجی جو نا بغیر طواف کیے ہوئے طواف وداع کیے ہوئے آ چکا ہے تو اب ایسا نہیں کہ اب اس کا حج ہوا ہی نہیں، یا پھر اب پھر سے اس کو جو ہے ڈبل سے حج کرنا پڑے گا. جی یہ کہ اس ایک واجب وہ ترک کر چکا ہے. صحیح. تو واجب کے ترک پر دم واجب ہے. اگر ہو سکے اگر واپس آ سکتا ہے، اگر اسی حدود میں ہے اس کے لیے ممکن ہے تو آ کے وہ عمرہ کر لے، اور نہیں تو پھر کیا ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر وہ طواف کر لے، ورنہ جو ہے نا وہ دم کے لیے اپنے جانور کو حرم بھیج دے. صحیح. تو اس کا یہ ہو جائے گا. صحیح. دم یعنی ہو طواف جائے گا. وداع جو ہے وہ واجب ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کنکری جو ماری جاتی ہے شیطان کو، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ 3 جمرات ہوتے ہیں نا جمرہ. جی 10ویں ذی الحج کو مزدلفہ شریف سے مینا شریف کی پہنچ کر سیدھے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، تو یہاں پہ آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کم از کم جو ہے اس سے 5 ہاتھ کے فاصلے پر رہیں. ٹھیک ہے. اور 5 ہاتھ کے فاصلے پر رہتے ہوئے 7 کنکر اپنے ہاتھ میں لیں، اور ایسا انداز یہ اختیار کریں کہ آپ کے بائیں طرف جو ہے نا وہ
یہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے نا وہ 7 کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور پھر 2-3 زائد بھی لے لیجئے. اب سیدھی ہاتھ کی چٹکی میں لے کر اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کنکر جو ہے نا اس میں ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچ جائیں، جو ایک پورا ایک حدود ایک حصہ بنایا گیا ہے اس میں پہنچ جائیں. اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ پر ہوں، صحیح. یعنی مینا شریف سیدھے ہاتھ کی جانب ہوں اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی جانب ہو اور سامنے جو ہے نا وہ جمرات ہو. صحیح. تو اس کو 7 کنکریاں یہ مارنی ہیں. صحیح ہے. یہ 10ویں ذی الحج کا یہ کام ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ بڑے شیطان کو یہ ماننا بڑے شیطان کو. صحیح. جی مزید اگر اس سوالات. وقت میں جو ہے لبیک اور جو دیگر اذکار ہیں اس کو موقوف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہیں بسم اللہ اللہ اکبر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارنی. صحیح. اس کی چلیے. اس کا ایک پس منظر ہے جی جی. کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے جا رہے ہیں تو شیطان نے اس وقت میں جو کچھ کیا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل میں جو خلل واقع ہونے کی کوشش کی تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ نے جو کنکریاں ماری تو سارا حج اور سارے جو مناسک ہیں اگر اس کو دیکھیں تو سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ ماجدہ اسی کے گرد گھومتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس چیز کو بیان بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یاد کو جو ہے نا بعد والوں کے لیے باقی بھی رکھا جو ہم قربانی کرتے ہیں. تو یہ پورا پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حج کیا ہے. پھر حضرت حاجرہ کا چکر لگانا اور پانی کی تلاش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلام علی ابراہیم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد قیامت تک جتنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے تو سلام علی ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر یہ سلامتی پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. اگر دوران یعنی ان تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے اگر بندے کو اس کا پس منظر یاد ہے اس کو پوری سینیریو یاد ہے تو اس کو وہ خود سوچے نا کہ ایک نبی علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنا کیسی سعادت کی بات ہے نا کہ کہاں میں اور کہاں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی ادا کو ادا کرنا اللہ پاک نے کیسی سعادت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا فاتمہن تو وہ اس میں ثابت قدم رہے. سبحان اللہ. اس آزمائش میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی دی اور ایسے ثابت قدم رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادا کو قیامت تک کے لیے امت سے کل نیت ہے ہماری کل کا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں ہیں جو قربانیاں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں. کل کا ٹاپک ہم نے یہی کیونکہ یہ ساری کی ساری یادیں ہیں نا آپ دیکھیں پھر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ کر آ جانا پھر آپ کا ہجرت کرنا بہت سارے معاملات آپ پر بہت ساری قربانیاں آپ نے بہت ساری قربانیاں دی بڑی آزمائشیں آپ پر آئی نار نمرود اللہ اکبر جو آپ کے لیے بھڑکائی گئی تو یہ بہت ساری قربانیاں ہیں. کل تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. بلکہ میں بیفور آپ کو اس پر اپریشیٹ کروں گا مولانا صاحب کیونکہ آج کا ٹائم ایسا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اس طرح سے لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں نا اور سوشل میڈیا پہ جو حالات ہے تو آج کا ٹائم ایسا ہے کہ چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے معاذ اللہ رب العالمین چیزوں میں مینیپولیشن چلتا ہے. اپنے طور پہ لوگ اس کو سٹوری میکنگ بناتے ہیں اور یوں گڑبڑ بھی کرتے ہیں. جی جی جی. تو ہمیں تو میں واقعی آپ کو اپریشیٹ کروں گا ہمارے ایک نئی صبح کی ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا اس پروگرام کی ٹیم کو کہ اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں ڈیلیور ہونی چاہیے. بالکل. کیونکہ آج کا ٹائم ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ واقعات سنانا اور اس میں موڈیفیکیشن کرنا یہ بہت عام کر دیا ہے اور لوگوں کو سٹوری ٹیلنگ بہت پسند ہے. لوگوں کو واقعہ سننا بہت پسند ہے لیکن بندہ اس میں انٹرسٹ ڈالنے کے لیے اور چیزوں کے لیے معاذ اللہ رب العالمین ایک دنیا کے اصول کے لیے بندہ اس طرح کی چیزیں کر دیتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے. تو آپ کو بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے مورلز بھی بیان ہوں کہ اللہ پاک نے اگر جو ہے وہ آزمایا
تو اس لیے اور اللہ پاک نے پھر اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ بلیسنگز کا کنسپٹ ہی یہی ہے کہ اللہ اگر آپ پر وقتی طور پہ کوئی پرابلم آتی ہے اور صبر کر لیتے تو وہ صبر پر بھی آپ کا کمانڈ نہیں ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں بھائی, وہ صبر بھی اللہ پاک تم کو دے رہا ہے. دیٹس وائی یو آر انگیجنگ یور سیلف. تو وہ جو ہے نا آج کے ٹائم پہ آنا, کیونکہ آج کا ٹائم ایسا ہے مولانا صاحب کہ بندہ بہت جلدی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے آج کے ٹائم پہ. میں بتاؤں پری میچور ڈیتھ کے تعلق سے پڑھ رہا تھا کہ آج کے ٹائم پہ 15 سال کی عمر سے لے کر تو 28 سال کی عمر میں جو ہے وہ ڈپریشن, انزائٹی, بلکہ سوسائڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. دا ریزن از کہ تھوڑا سا ڈپریسڈ ہوا, تھوڑا سا ایشو ہوا, بندہ بالکل کہ یار آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بزرگان دین کے واقعات جب ان تک ڈیلیور ہوں گے تو دے ول گیٹ کریج کہ یار کوئی بات نہیں, اللہ پاک میرے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پرابلم کم تھی کیا, بٹ اللہ پاک نے کیسا صبر عطا کیا, میرا رب مجھے بھی عطا کرے گا. بالکل اور میں بھی انشاءاللہ میرا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو اصل مجھے کہیں مسٹیک ہوا تو میں نے ڈبل سے پڑھ لی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو برکت نصیب آپ نے فرمائے. بڑی پیاری بات کہی ہے کہ صبر اور شکر کا. دیکھیں ابھی جب کہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں, یعنی آزمائش ہم پر آتی ہے تو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی اللہ دیتا ہے. پاک دے گا. اس میں ایک چیز مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں حضرت ہمارے اساتذہ علماء اہل سنت کہ جیسے یادداشت, جی, یعنی کسی چیز کو محفوظ کر لینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کچھ چیزوں کو بھول جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. جیسے کسی گھر میں کوئی ڈیتھ وغیرہ انتقال کا جو سلسلہ ہوتا ہے, چند دن تو یہ چیز رہتی ہے بندے کے اوپر تاریخ کہ یار فلاں جو ہے میرا عزیز تھا وہ جو ہے چلا گیا. لیکن اگر سب دن وہی کیفیت رہے تو بندہ تو کسی لائق نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا انسانی زندگی پر کہ وہ آہستہ آہستہ اس کا گراف جو نا اس میں ایسے ہی نیچے آ جاتا ہے کہ وہ چیز بھولنے لگتا ہے انسان. جی صحیح. یہ یاد رکھنا بھی اللہ کی نعمت ہے. واہ واہ, کیا یعنی بات, یاد رکھنے کی صلاحیت کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بھول جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, برکت نصیب فرمائے. گفتگو چل رہی ہے انبیاء کرام کے حج کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج فرمایا. اچھا عارف بھائی, میں یہاں پر یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ حج کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو حج جو ہے اس امت میں تو ہے, الحمدللہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, جو آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا. تو یہ حج اس امت کے لیے تو ہے, نبی پاک کی شریعت میں, نبی پاک کی امت کے لیے. کیا اس سے پہلے بھی یہ حج انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کیا؟ اگر کیا تھا تو کیا انداز تھا, کن کن نے کیا؟ کچھ اگر نام آپ ذکر فرمائیں تو ناظرین کو مزید معلومات ملے گی انشاءاللہ. ویسے گفتگو سٹارٹ ہونے سے پہلے مولانا صاحب نے فرما دیا تھا یعنی ان کے ڈسکشن میں کہ حج جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارک. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں حضرت صالح السلام ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, اسی طرح سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام, بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے تو 70 ٹائمس 70 مرتبہ بر صغیر سے جو ہے وہ 70 بار جو ہے پیدل حج فرمایا. سبحان اللہ. اور مور دین یعنی اراؤنڈ 300 ٹائمس تو ماشاءاللہ آپ نے حج آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انڈیا سے گئے سیدنا آدم علیہ السلام حج کیا. کیا بات ہے, الحمدللہ. یعنی بر صغیر جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایشیا کے اس حصے کو کہتے ہیں, جو ہمارا کوارڈینیٹ ہے ایشیا. تو بالخصوص ہندوستان کو یہ سعادت ملی اور یوں نوازشیں رہی اللہ کے رحمت سے پیارے ملک کو کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے حج بھی فرمایا. یعنی 300 مرتبہ تو ماشاءاللہ یعنی حج فرمایا, جس میں سے 70 ٹائمز تو پیدل تھے. اور عمرے کا یوں معاملہ تھا کہ مور دین 700 ٹائمز 700 مرتبہ تو آپ نے ماشاءاللہ عمرہ بھی فرمایا. پھر انبیاء کرام میں پھر حضرت یعنی وہ میں یوں فیل کروں نا کہ اب اگر بندہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہو اور وہ یوں امیجن کریں, کیا پتہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے ہو, یہاں سے جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے ہو, یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تشریف, تو یوں بھی ایک وہ ذوق کو بڑھا دے گا, یہ محبت کو بڑھا دے گا, اور یوں جو ہے وہ کیفیت بنے گی کہ یار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مقام کو پسند فرمایا اور اس کا جو ہے وہ طواف فرمایا. الحمدللہ. تو یوں حج کی سعادتیں انہوں نے بھی جو ہے وہ فرمائی. پھر اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں تو آپ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی جو ہے وہ بالکل غربت میں اٹھ کے آ جاتا ہے اور کوئی جو ہے بالکل یوں آتا ہے کہ یار میرے رب نے بلایا,
بالکل اہتمام کے ساتھ، یعنی دیوانگی کے اپنے اپنے انداز ہے، محبت کے اپنے اپنے انداز ہے نا، ایکسپریس آف ایموشن، اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز یوں بھی تھا کہ آپ نے سرخ رنگ کا جو یعنی ریڈ کیمل جو ہوتا ہے، آپ کی جو سواری تھی سرخ اونٹ، اس پر ماشاء اللہ الکریم جو ہے آپ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ کا ماشاء اللہ آپ نے طواف بھی فرمایا، صفا و مروہ کی سعی بھی فرمائی. الحمدللہ. تو بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تمام ارکان ادا کیے تو آواز آئی اے میرے بندے لبیک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. تو اس تعلق سے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے 1000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لایا فرمایا. سبحان اللہ. تشریف لایا کرتے تھے حج کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں بار بار حاضر ہونا، یعنی کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں نا جہاں پر بندے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ وہ جگہ ہے. جیسے کوئی ایک مثال ہے، کوئی ہوٹل آج کل لوگ جو ہے نا اس پہ آگے تصویر لگاتے ہیں، فلاں جو ہے نا وہ فلاں فلم کا ایکٹر یہاں پر آیا تھا، فلاں یہاں پر آیا تھا نا، اس نے یہاں کا کھانا کھایا، یہ ہوٹل بڑی مشہور ہے. 2 سے 3 دن پہلے ایسا کچھ ہوا. میں اپنے یعنی کالج گیا ہوا تھا کچھ کام کے سلسلے میں، تو ایک باہر سے دوست آئے ہوئے تھے فیلوشپ کے لیے، تو یعنی ہماری آگے کی پڑھائی کے لیے. تو وہ آئے بیٹھے، تو میں نے یعنی وہاں کٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ فلاں فیمس سیلیبریٹی نے یہاں وزٹ کیا تھا. تو اب اپنے تو کیونکہ وہاں تھوڑا سا اچھا یعنی ساؤتھ انڈین فوڈ ملتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یار یعنی پے بھی کر دیں اور ورتھ بھی ہو جاتا ہے. تو بولا یہ بھی آتا یہ بھی آتا یہ بھی آتا، وہ چل رہا تھا. اور انہوں نے اپنے ہوٹل کی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے یوں کیا کہ فلاں بھی آتا فلاں بھی آتا فلاں بھی آتا. تو یوں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں مطلب مکہ مکرمہ کی جو مقدس وادیاں ہیں، وہ وادیاں ہیں جہاں پر کائنات کی عظیم ترین شخصیات رہی ہیں، جن کو مطلب لوگ جن کے آنے پر آج کل جو میں نے بات کی نا، کسی ہاسپٹل میں یا کسی اگر ہوٹل میں اس طرح کے جو بڑے لوگ آتے ہیں، مشہور لوگ اس پر مطلب خوش ہوتے نہیں تھکتے ہیں، اپنی تعریفیں کرواتے نہیں تھکتے، اور اپنی ہوٹل کا پروموشن اس طرح سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کائنات کی ہستیاں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں بلکہ پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. انبیاء کرام سے بڑا مرتبہ تو کسی کا نہیں نا کائنات عالم. تو وہ حضرات جہاں پر آئے ہوں ہیں، اور ایک بار نہیں، آپ نے سنا کہ 700 مرتبہ کتنی مرتبہ آدم علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے ہیں، نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قیام ہی وہیں پر تھا، نبی پاک کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں وہ مقام کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑے مرتبے والا ہے. تو وہاں پر بندے کو اگر حاضری نصیب ہو جائے، اس کی قسمت کی معراج ہے. بھائی کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے 1000 انبیاء کرام. یہاں بھی ایک بات یاد آ گئی کہ یہ بنی اسرائیل بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی جو نسل اور آپ کی قوم کا نام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری قوم کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے جو نا بھیجا. سبحان اللہ. اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں، تو اس سے جو 20 پشت کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے. تو یہ الحمدللہ ناظرین برکتیں ہیں مکہ مکرمہ کی، اور یہ فضائل ہیں مکہ مکرمہ کے. اللہ پاک ہم سب کو ان فضائل سے مالا مال فرمائے. کچھ حضور اور کچھ فرمائیں گے؟ اگر آپ کچھ مقامات وہاں کے جو ہیں پیارے پیارے، اگر ان کی کچھ مختصر آپ کچھ بات ارشاد فرمائیں. جی حضور، کیوں نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ترجمہ کنز العرفان، مجھے شہر کی قسم جبکہ تم اس میں تشریف فرما. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے. کعبہ شریف کا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ترجمہ کنز العرفان کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے بھی چنا،
اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعمیر کعبہ فرمائی، تو جہاں تک آپ اپنے ہیڈ کے حساب سے کر سکتے تھے کیے، پھر جب اس سے اوپر کی ضرورت جب پیش آئی تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کی تلاش میں نکلے، کوئی ایسی چیز ہو جس کا سہارا لے کر کے اس کام کو مکمل کریں. تو جبل ابی قبیس جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ عزیز، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت جبل ابی قبیس کے حوالے سے. تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر دیتا ہوں. تو 2 پتھر دیے تھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک تو مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ، اور ایک حجر اسود. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محفوظ کر دیا تھا تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. اور یہ پتھر، دونوں پتھر جو ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے تشریف لائے، جنت سے آئے. یہ جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی اور حجر اسود بھی. حجر اسود کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل سفید تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو مقناطیسیت رکھی ہے، چوسنے کی صلاحیت، یہ گناہوں کو جو ہے نا جذب کر لیتا ہے. پھر اس کے مس کرنے کے بعد کہ جو مس کرتا ہے، اس کو صرف چھوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے کہ اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وہ گناہوں کو جذب کرتا ہے. چوم لے تو اور بھی سعادتیں بڑھ جاتی ہیں. دیوانہ وار لوگ جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ منظر کشی کیا کریں کہ جا کر دیکھا ہے کہ پروانوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، پھر سامنے ہی ملتزم ہے جہاں پہ جو 70,000 فرشتے چمٹے ہوئے رہتے ہیں. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے دیوانہ وار وہاں پہ حاضر ہونے والوں کی. مقام ابراہیم کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لے کر کے آئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو رکھا. تو یہ اس زمانے میں، یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کعبہ، تو اس وقت یہ سیڑھی کا کام کرتا تھا. جب اس پہ آپ نے اپنے قدوم میں منت لزوم یعنی قدمین شریفین کو رکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو جس قدر اونچائی پہ آپ کو کام کرنا ہوتا تو یہ جو مقام ابراہیم ہے وہ اس قدر بلند ہو جاتا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر اوپر کنسٹرکٹ کرنا ہوتا تو یہ پتھر آٹومیٹکلی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں نبی کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ایک نبی کے قدم کی برکتیں بھی کہ اللہ نے اس پتھر میں جو نا یہ سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی کہ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے ایک نبی کے قدم کی برکت سے ہمیں کتنا بلند ہونا ہے. اور پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس بلندی سے پھر نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر خود حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے لے آتا. اور پھر اسی پتھر کیسا ادب کرتا ہے ایک نبی کا ہے. سبحان اللہ. شجر و حجر نبی کو پہچان رہا ہے. تو بس یہ ہے کہ نادان ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، یا معجزات کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے جو نگیٹو ذہن رکھتے ہیں، انہیں قرآن معلوم نہیں ہے. آصف بن برخیا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک لمحے برق میں قرآن کریم نے اس کی پوری منظر کشی کی، پورا بیان کیا ہے. کون ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے جو وہ یہ تخت بلقیس کو، جو ملکہ سبا کی جو ملکہ سبا ہے اس کی جو تخت ہے اس کو کون لے کر کے آ جائے گا؟ تو کوئی اٹھا اتنی مدت بیان کر، نہیں تم نہیں. پھر وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. وہ لوگ بھی جو مدت بیان کر رہے تھے وہ بھی بہت کوئک تھا، وہ بھی کوئی اتنا فاسٹ تھا وہ بھی. پھر اس کے بعد بھی اس میں یہ بھی نہیں چلے، یہ بھی نہیں چلے، اس سے کوئک، اس سے فاسٹ. بن برخیا دیکھ لیجئے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر، وہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو نا وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہزاروں میل کی دوری پہ اس کو لا کے سامنے کر. یہ قرآن بیان کر، یہ کرامت ہے. وہ تو نبی تو ہے نہیں. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو انبیاء سے صدور ہو، خرق عادت کے خلاف جو چیز صدور ہو تو وہ معجزہ ہے. اور اگر کسی شعبدہ باز سے ہو، کوئی ایسا شخص جو بدعمل ہے یا مطلب دائرے اسلام سے خارج ہے، لیکن ایسا کوئی شخص جو نا وہ عادت کے خلاف کوئی ایسی چیز کرتا ہے، وہ اس کا شعبدہ ہے یا اس کی استدراج کہتے ہیں یا جادو کہہ سکتے ہیں، جادو ہے وہ. تو دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، مرتبے کو کیسے وہ پتھر محسوس کر رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کتنا بلند ہونا ہے. وہ بھی ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہو جا رہا بلند، اور پھر ضرورت سے کم بھی نہیں ہو رہا. زبردست. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مقام ابراہیم میں وہ چاشنی رکھی ہے. پھر قرآن کریم میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. یہ کعبۃ اللہ شریف اور 2 چند قدم کے فاصلے پر سامنے میں مقام ابراہیم ہے، کعبۃ اللہ شریف سے بالکل لگے ہوئے. جی یہ رکن جو یمانی ہے تو اس کے سامنے صحیح. تو اب کیا ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کا حکم ہوا ہے کہ وہاں نفل پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پہ نماز ادا فرمائے ہیں. پھر اسی کے جو دائرے کا حصہ ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے سامنے میں جی 300 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے جو نا مزارات مبارکہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اب وہ کہاں پر ہیں، کن کن جگہ پہ، وہ تو واللہ عالم ورسول عالم عز و جل. یعنی اس طرح کے مقدس مقامات، پھر آب زمزم شریف ہے، سامنے پھر صفا مروہ ہے، صفا مروہ یعنی کیا کیا ہم گفتگو یہاں پر کریں، کس کس چیز کو گنائیں. سبحان اللہ. وہ مقدس مقامات ہیں. پھر یہ حج کے تمام معاملات مکمل ہوتے ہیں، پھر باری آتی ہے حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. پھر بندہ یہ سارے معاملات ادا کرنے کے بعد ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد، اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے سے لپٹنے کے بعد، اور اب دعائیں کرنے کے بعد، التجا کرنے کے بعد، پھر بندہ یہ سمجھے کہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد پھر صاف ستھرا ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور پھر اس کے مدینہ پاک کے ایک الگ اپنے فضائل، اس کی برکتیں باہر ہیں. کئی مرتبہ ہم نے بیان الحمدللہ کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پورا سلسلہ مدینہ پاک کے فضائل پر اسی ایک نئی صبح میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. تو چونکہ وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، ورنہ مدینہ پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ 1-2 کیا بیان کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کچھ سال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے بارے میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اللہ پاک اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور نبی پاک جہاں قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہے، اس شہر کا، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا. تو وہ ایک الگ گفتگو ہے. اللہ ہم سب اعلیٰ کو حضرت نصیب نے فرمائے. وہ جو ڈسکرائب کیا نا، مکہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے کی بات ڈیفائن ہو گیا یار. محبت کرو یعنی جب بھی ذکر مکہ ہوگا، بلکہ سفر بھی بندہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو تو مدینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیوں ہے مدینے جا رہا ہوں. امام فرماتا نا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، سبحان اللہ. اصل رسول بندگی استاج پھر دور نکل جائے گی مجھے لگتا ہے. سبحان اللہ. بہت کچھ اس میں اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں، اور یہ ذوق شوق اللہ کرے کہ قائم رہے. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ قائم رہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، اور پھر ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے وہاں پر اتنی مقدس مقامات پر بندہ پہنچا ہے، وہاں پر بھی فضول چیزوں کے اندر موبائل میں اور ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ برکت نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے گئے، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. زائر طیبہ تو مدینے میں، سوہنے آقا سے اتنا کہہ دینا، آپ کی گرد راہ کو آقا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک عز و جل مکہ مدینے کی مقدس باتیں، پیاری پیاری باتیں ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی. اے اللہ ہم سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضر نصیب فرما. اے اللہ پاک عز و جل ہم سب کو بھی حاجی بنا. اے رب کریم تیرے گھر کا طواف بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں. اے اللہ جس کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں دور فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی
التجائیں قبول فرما. جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، جو ہمارے ساتھ ناظرین ہیں جتنے بھی لوگ شامل ہیں یا اللہ، سب کی جائز تمنا و مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو